الحمدللہ عہدا والصلاة والسلام علی نبی بعدا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز ساتھیوں، آج میرا موضوع سخن دنیا کے حق، عدل، انصاف پر گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان سے صحیح کلمات نکلوا دے کہ جو ہم سب کے لیے نفع بخش ہو۔ ہندوستان کے تمام انسان جو مانوتا کا پاٹھ پڑھاتے ہیں، انسانیت کا سبق دیتے ہیں، انسانیت کا درس دیتے ہیں، آج وہی عدالت کی کال کوٹری اور کرسی پر بیٹھ کر کے ناحق فیصلے اپنی طور سے کر رہے ہیں جو ان کو ظاہر میں دکھ رہا ہے۔ مثال دے کر سمجھاتا ہوں، دودھ ہے، دودھ سے گھی بھی بنتا ہے، دودھ سے دہی بھی بنتا ہے، دودھ سے مکھن بھی بنتا ہے، لیکن وہ ظاہر میں آپ کو دکھتا ہے، اصل وہ دودھ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ ہے، اس کو ایشور کے نام سے کوئی جانتا ہے، کوئی اللہ خدا کے نام سے جانتا ہے، یہ ظاہر میں ہے، لیکن سب کا رب ایک ہے، اللہ ہے۔ تو یہ مجرمین کے پر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے۔ اورنگزیب کا واقعہ ہے جو ہندوستان کے ہندو اور مسلم اورنگزیب رحمت اللہ علیہ عالمگیری پر فتویٰ دیتے ہیں کہ اورنگزیب نے مندر توڑ کر مسجد کو قائم کیا۔ پڑھیے تاریخ کو ہندوستان کی کہ اورنگزیب کون تھا۔ اورنگزیب ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، بزرگی میں بھی اعلیٰ درجہ رکھتا تھا، اعلیٰ مرتبہ رکھتا تھا۔ اورنگزیب اپنے ایک وزیر کو اور اپنے ایک سپہ سالار کو، لیڈر کو چنا اور بادشاہ بنا کر بھیجا۔ اس بادشاہ کی نظریں بہت غلط تھی، وہ جس حسین و جمیل عورت پر نظر ڈالتا تھا اپنے سپاہیوں کو بھیجتا تھا، اپنے وزیروں کو بھیجتا تھا، جاؤ فلاں بستی میں، فلاں شہر اور فلاں قصبے، فلاں محلے میں حسین و جمیل لڑکی رہتی ہے، اس کو پکڑ کر لاؤ۔ اور سپہ سالار، وہ سپاہی جاتے اور اس لڑکی کو پکڑ کر لاتے۔ ایک پنڈت کی لڑکی تھی، بنارس کی سرزمین کا واقعہ ہے، رام لال پنڈت کا نام تھا اور اس کی لڑکی کا نام شکندلا تھا۔ رام لال پنڈت کی لڑکی کے پاس جب اس بادشاہ نے، اس ناحق انصاف کرنے والے بادشاہ نے چٹھی لکھ کر کے بھیجا کہ آپ کو ہمارے وہاں رات گزارنی ہے، تو اس لڑکی نے ابا سے کہا کہ ابا جان میں نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ آپ عزت دار آدمی ہیں، عزت دار شخص ہیں، آپ کی عزت کے اوپر دھبا لگ جائے گا۔ باپ نے کہا بیٹی آپ کو جانا ہی پڑے گا۔ بیٹی نے کہا نہیں۔ دوبارہ پھر کچھ دنوں کے بعد چٹھی اس بادشاہ کی آتی ہے، بادشاہ کی چٹھی رام لال پنڈت کے پاس آتی ہے۔ رام لال پنڈت جب اس چٹھی کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے کہتا ہے بیٹی یہ بتاؤ آپ کیا کرنا چاہتی ہے، آپ جانا چاہتی ہو یا نہیں جانا چاہتی ہو؟ تو وہ بیٹی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور کہتی ہے کہ ابا جان آپ 15 دن کا وقت لے لیجئے، میں شادی کر لوں گی، نکاح کر لوں گی، دلہن بن کر کے اس کے گھر پر جاؤں گی۔ اس بیٹی کی بات کو باپ مان جاتا ہے۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے 15 دن کا وقت میں نے لے لیا، لیکن 15 دن کا وقت لینے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ بیٹی عرض کرتی ہے، جو شکندلا نام کی لڑکی ہے، باپ سے کہتی ہے ابا جان آپ نہیں سمجھ پاؤ گے، وہ بیٹی مردوں کا چولا پہنتی ہے اور سپہ سالار بادشاہوں، راجاؤں، مہاراجاؤں کا چولا پہن کر کے اورنگزیب بادشاہ کے دربار پر پہنچتی ہے۔ اورنگزیب جمعے کے دن خطبہ دے رہا تھا، خطبہ دینے کے بعد جب نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی کھڑی ہے۔ اس لڑکی نے اورنگزیب سے گہار لگائی، فریاد کی، کہا اے اورنگزیب بادشاہ آپ میرے باپ ہیں، آپ میرے پتا ہیں، آج آپ سے انصاف لینے آئی ہوں۔ اورنگزیب بادشاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا کہ بیٹی بتاؤ کیا بات ہے۔ اس شکندرا نام لڑکی نے
औरंगजेब बादशाह से अर्ज किया कि आपका एक बादशाह जिसको आपने कुर्सी पर बैठाला है, जिसको आपने लीडर चुना है, वो बादशाह जिस हुस्नो जमाल की लड़की को देखता है, किसी महल्ले से गुजरता है, अपने सिपा सालारों को भेज करके खिंचवाता है, या उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ता है, या उनके साथ निकाह करता है, या रात के अंदर उनके साथ मुंह काला करता है। जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आलमगीरी ने ये बात सुनी तो औरंगजेब को जलाल आया। औरंगजेब ने कहा, बेटी घर जाओ और 15 दिन का तुमने वक्त लिया है, मैं आऊंगा और इंसाफ दिलाऊंगा। वो बेटी घर पहुंचती है। रामलाल उसके बाप ने कहा कि बेटी कहाँ गई थी? बेटी ने अर्ज किया कि औरंगजेब आलमगीरी के पास गई थी। कहा क्या कहा? कहा मैंने उनको बाप कहा, उन्होंने बेटी कहा, मुझे उम्मीद है वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे। वो बेटी, उस बेटी का वक्त आ गया था और वो बादशाह मारे खुशी के नगमे गा रहा था। आलमगीरी औरंगजेब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जब उसका वक्त करीब आया, इधर वो खुशी मना रहा है, उधर वो गम में मुब्तला है, आंसुओं से चूर चूर है और उसके दिल पर एक तहर तारी है। वो लड़की जुल्म और तशद्दुद की वजह से मजबूर है, उसका बाप रो रहा है, उसके घर पर एक जिस तरीके से मैयत निकल रही हो इस तरीके से कोहराम बरपा है। वो लड़की जुल्म और तशद्दुद के साथ सह रही है और उधर वो बादशाह खूब अय्याशी कर रहा है, सोच रहा है कि आज रात उसको दुल्हन बना करके उसके साथ अय्याशी करूंगा और जो भी फकीर उसके दरबार में आता उस दिन तो उसको 10 के बजाय वो 1000 दीनार देता, 1000 अशरफियां देता। लेकिन औरंगजेब बादशाह भी बड़ा चालाक बादशाह था। औरंगजेब ने फकीराना लिबास को पहना और फटे पुराने लिबास को पहन करके उसके दरबार पर गया और जा करके कटोरा लिया, कटोरे में भीख मांगना शुरू किया। जैसे ही उस बादशाह ने उसको 1000 रुपए या 1000 अशरफियां कहिए या दीनार और दिरहम कहिए देना चाहा, औरंगजेब बादशाह ने उसके हाथ को पकड़ लिया और पकड़ कर कहा कि बताओ मैं कौन हूं? तो उसने कहा मैं नहीं पहचानता। औरंगजेब ने सारा लिबास उतार दिया, कहा मैं औरंगजेब आलमगीर बादशाह हूं। तो उसने कहा मैं आज शादी करने जा रहा हूं, मेरे बीच में दखल मत देना। औरंगजेब ने कहा मैं आपको अभी दिखाता हूं तेरा हश्र क्या करूंगा। औरंगजेब आलमगीरी हिंदुस्तान के तमाम इंसान औरंगजेब पर चिल्लाने वाले भौंकने वालों, सुनो इस तकरीर को, औरंगजेब के इंसाफ को, औरंगजेब के अदल और इंसाफ को कायम रखने वाले इंसानों को और मानवता और इंसानियत के पाठ पढ़ाने वाले लोगों को। औरंगजेब ने जब उसका हाथ पकड़ा, कहा अभी तुझे सजा देता हूं और ऐसी सजा देता हूं तू याद करेगा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। उसके बाद घोड़ों को बुलाया जाता है, तमाम के तमाम घोड़े वाले आते हैं और घोड़ों को खड़ा किया जाता है और उस बादशाह को घोड़ों की दोनों जानुओं के बीच में बांधा जाता है। उसके बाद अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह तुरंत उस रामलाल पंडित के घर जाते हैं और जाकर के जो खाली जगह पड़ी हुई थी वहां पर नमाज को अदा करते हैं। जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आलमगीरी को रामलाल पंडित ने देखा तो कहा कि औरंगजेब बादशाह सलामत, मैं आपको ये जगह मस्जिद के लिए देता हूं, आप यहां पर मस्जिद को कायम करें। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठीक है, लेकिन अभी इंसाफ नहीं हुआ है, नमाज से फरागत के बाद मैं वहां पर जाऊंगा और उस बच्ची को इंसाफ दिलाऊंगा, उस बादशाह को सजा दूंगा। औरंगजेब जब नमाज से फारिग होता है और जाता है, उसको दोनों घोड़ों के जानुओं के बीच बांधता है और रस्सियों से मजबूती के साथ बांध करके अपने सिपा सालारों से कहता है जाओ और घोड़ों की रफ्तार को लगाओ और घोड़े इसको घसीटें। और इसी जमीन पर घसीटा जाता है जो पथरीली होती है, कंकरियां पड़ी हुई होती हैं, खून से लहूलुहान किया जाता है जब तक कि वो आंसू और सांस की आखिरी सांस नहीं लेता, उस वक्त तक औरंगजेब उसको नहीं छोड़ता है। बताओ हिंदू वासियों, तमाम के तमाम मुस्लिम और तमाम के तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोगों, जो मंदिर और मस्जिद तोड़कर औरंगजेब ने कायम किया, क्यों किया? इसी बिना पर कि अंदर इंसाफ को कायम किया। अगर वो हिंदुओं के साथ नाहक इंसाफ करता था तो बताइए, ये जो शकुंतला नाम की लड़की थी, ये पंडित जात की थी, मिश्रा जात की थी, ये पंडिताना खानदान से ताल्लुक रखने वाली थी, क्या इसको इंसाफ नहीं दिया? इसके सर पर हाथ रखकर और कहा
تو میری بیٹی ہے اور میں تیرا باپ ہوں, تجھ کو انصاف دوں گا. اس بادشاہ کو مروا دیا اور اس بیٹی کو انصاف دلوایا. جب پنڈت جی نے اس بات کو دیکھا تو کہا اورنگزیب آپ کا حق, آپ کا عدل, آپ کا انصاف انشاءاللہ جب تک ہندوستان رہے گا اس وقت تک اس تاریخ کو زندہ کیا جائے گا. لیکن یہ RSS والے, یہ بجرنگ دل والے, یہ تمام کے تمام جو کرسی پر بیٹھ کر کے ناحق انصاف کرتے ہیں, ظاہر کو دیکھ کر انصاف کرتے ہیں, پرانی تاریخوں کو اورنگزیب کی بتلاتے نہیں اور پرانی تاریخ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, پرانی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اورنگزیب عالمگیری رحمت اللہ علیہ جب اس جگہ نماز کو ادا کرتے ہیں تو اس جگہ مسجد بنا دی جاتی ہے. بتاتے ہیں کہ مسجد کو, وہاں پر مندر کو توڑوا کر مسجد بنایا گیا. آج بھی بنارس کی سرزمین پر وہ مسجد قائم ہے اور بنارس یوپی کے اندر ہے. اور اس وقت پورے ہندوستان کے اندر 4131 MLA ہیں. اس میں سے ایک MLA ہے جو کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہندوستان میں تمام کے تمام جو مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں اور سب سے بچھڑا جو مسلمان ہے, یہ مسلمان پہلے ہندو مذاہب سے تعلق رکھتا تھا, ہندو تھا. ارے آپ کی میں تاریخ کو مانتا ہوں, آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں. اگر 1450 سال پہلے محمد اس سرزمین پر آئے, قرآن لے کر آئے, قرآن کا پیغام دیا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جائیے, آدم علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھیے. آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے, آدم اور حوا یہ دونوں کی اولاد تو بھی ہے اور میں بھی ہوں, تو اس لیے مانو ایک کلمے کو, لا الہ الا اللہ. اور یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور تقوی کو اختیار کر لو. اللہ تبارک و تعالی نے سب کو ایک ماں سے پیدا کیا, ایک باپ سے پیدا کیا, اور کہا ایک باپ اور ماں سے پیدا کرنے کے بعد کہا آپ کو قبیلوں کے ذریعے سے بانٹ دیا گیا, آپ کو کنبوں کے ذریعے سے بانٹ دیا گیا. کوئی قبیلے بنو ہاشم میں رہتا ہے, کوئی قریش خاندان میں رہتا ہے, کوئی ابو بکر صدیق کی ذات سے تعلق رکھتا ہے, کوئی حضرت عمر فاروق کی ذات سے تعلق رکھتا ہے, کوئی ہاشمی ہے تو کوئی کسی مذاہب سے تعلق رکھتا ہے. لیکن آپ کا دھرم آپ کو مبارک, ہمارا دھرم ہم کو مبارک. لیکن جس طریقے سے میں نے مثال دی, دودھ ہے, دودھ سے دہی بھی بنتا ہے, گھی بھی بنتا ہے, مکھن بھی بنتا ہے, لیکن یہ سب ظاہر میں آپ کو دکھ رہا ہے. اسی طریقے سے عدالت میں, کورٹوں میں آج بیٹھنے والے جج ظاہر کو دیکھ کر انصاف کر رہے ہیں. کل اللہ تبارک و تعالی ان سے حساب مانگے گا کہ آپ ان کے ظاہر کو دیکھ کر کے حساب کیا کرتے تھے. آ جاؤ, مرغا بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.